قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ترجمہ: اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ. آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ عز و جل کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت ہی آئے لیکن تم اللہ عز و جل کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کے دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے. اس حال میں موت بھی اللہ عز و جل کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. ترجمہ: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی یہاں نہایت پر لطف تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں مقامات عبدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا. پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ عز و جل کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے. دوسری قسم وہ ہے جو جنت کے شوق میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف والرحمہ میں اشارہ ہے کیونکہ رحمت بھی تو جنت کا ایک نام ہے. تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے. انہیں حق سبحانہ و تعالی اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا. اس کی طرف الی اللہ تحشرون میں اشارہ ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ترجمہ: تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی. اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتے. تو اے حبیب آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو کیا شان ہے. اللہ عز و جل نے تورات و انجیل میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زید بن سانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن سانہ نے کہا میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی. البتہ دو علامتیں ایسی تھی جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں یا نہیں. ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. میں موقع کی تلاش میں رہا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم دیکھ سکوں. ایک دن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجروں سے باہر تشریف لائے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائیں. اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دکھایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا. زید بن سانہ کہتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی ایسے نہیں،
میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا، لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مسکال سونا پیارے آقا علیہ السلام کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا کہ یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب وہ مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو میں نے مسجد میں آپ علیہ السلام کا دامن اقدس پکڑ کر تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد میرا حق ادا کرو۔ اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا، اگر مجھے نبی کریم علیہ السلام کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ رسول کریم علیہ السلام پرسکون انداز میں حضرت عمر کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا، ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر، تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 ساق کھجوریں اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب حضرت عمر نے مجھے زیادہ کھجوریں دی، میں نے کہا، اے عمر، مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ میں نے کہا، اے عمر، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ میں نے کہا، میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی تھیں، البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ علیہ السلام کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ علیہ السلام کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ علیہ السلام میں پالی ہیں، تو اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ میں بہت مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، یعنی اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ مشورہ اور توکل کے معنی اور توکل کی ترغیب۔ مشورہ کے معنی ہے کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مشورے کے بعد جب آپ علیہ السلام کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لے تو اسی پر عمل کرے اور اللہ عز و جل پر توکل کرے۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ عز و جل پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہ رکھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔